بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں پچھلے 3 ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث پر پچھلے 3 ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان 6 میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ بیان فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ملاقات ہو تو وہ سلام کرے۔ سلام کے فضائل کیا ہیں؟ سلام پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ سلام کس موقع پر کریں، کس موقع پر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی سلام کسی کے معرفت بھیجتا ہے تو اس سلام کے جواب کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی آدمی سلام شادی کے کارڈ میں یا خط میں یا واٹس ایپ پر لکھ کر بھیجتا ہے تو اس کے جواب کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی آدمی خالی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح سے سلام کر کے داخل ہو؟ مسافر کا کیا طریقہ ہے؟ کہ ایک ہاتھ سے ہو یا 2 ہاتھ سے ہو؟ اس کے فضائل کیا ہے؟ یہ تمام ایسے عنوانات ہیں کہ جن پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر۔ آج ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو، یہ دوسرا حق ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو دعوت کا قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے حکم بیان فرمایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلیجب، جب تم میں سے کوئی کسی کو دعوت دے تو چاہیے کہ اس کو قبول کرے۔ فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر جس کو دعوت دی گئی ہے وہ آدمی روزے کی حالت میں ہے تو فرمایا کہ فَلْيُصَلِّ، تو دعوت دینے والے کو دعا دے دو۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اور اگر روزے سے نہیں ہے فَلْيَطْعَمْ، تو چاہیے کہ وہ اس دعوت میں شریک ہو اور اس کو کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مجھے بکری کے پائے کی دعوت کرے تو میں اس کو بھی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ بکری کے پائے کی دعوت اس زمانے میں اچھی دعوت کہلاتی ہے، لیکن اس زمانے میں بہت معمولی سی بات تھی کہ کوئی آدمی بکری کے پاؤں بنا کر کے، پایا بنا کر کے کسی کی دعوت کرے، یہ بہت معمولی سی دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ معمولی سی بھی دعوت ہو تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعوت کو قبول کرنے کی مذہب اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا گیا۔ لیکن یہ دعوت کا قبول کرنا جو سنت ہے، جو عبادت ہے، جو حق ہے، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تب تو یہ سنت ہے، تب تو یہ عبادت ہے، تب تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر ان شرائط کا ہم لحاظ نہیں کرتے تو پھر یہ سنت نہیں ہے، اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسی دعوت میں جانا بھی جائز نہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم کو جو دعوت دی جاتی ہے تو ہم دعوت اس نیت سے قبول کریں
کہ ہمارے جانے کی وجہ سے جس نے دعوت دی ہے اس کو خوشی ہوگی، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی خوشی کے لیے آپ دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ آج اگر اس کی دعوت میں ہم نہیں جائیں گے تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے لو بھائی تو دعوت میں بھی نہیں گیا، یا اس کو لگتا ہے کہ پوچھا ہی نہیں دعوت میں کیا جائے گا، یا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر آج ہم اس کی دعوت میں نہیں جائیں گے تو کل ہمارے یہاں بھی کوئی فنکشن ہوگا، کوئی پروگرام ہوگا تو ہماری دعوت میں بھی وہ نہیں آئے گا، ہم اس بدلے کی نیت سے جاتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ بدلے کی نیت نہ ہو، خوش کرنا مقصد ہو کہ ہمارا بھائی ہم کو دعوت دیا ہے، ہم جائیں گے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، اس کو خوشی ہوگی، اس نیت سے اگر ہم جاتے ہیں تب تو یہ سنت ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے جاتے ہیں کہ آج اگر ہم نہیں جائیں گے تو کل ہمارے یہاں نہیں آئے گا، یہ بدلے کی نیت ہے، اس نیت سے دعوت قبول کرنا سنت نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاں دعوت میں جا رہے ہیں تو اس دعوت کے نتیجے میں ہم کسی معصیت میں، کسی برائی میں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر اس بات کا یقین ہے کہ ہم اس دعوت کے قبول کرنے کے بعد اگر ہم وہاں شرکت کریں گے تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمیں کسی معصیت کا ارتکاب کرنا پڑے گا، تو پھر ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے اور ایسی دعوت کا قبول کرنا بھی سنت نہیں ہے۔ آج کل کی جو دعوتیں ہیں، آپ ان دعوتوں پر ذرا غور کیجئے تو یہ ساری کی ساری دعوتیں اسی قبیل سے ہیں۔ یا تو ہم اس آدمی کو دعوت دیتے ہیں جو آدمی مجھ کو پہلے دعوت دے چکا ہے، ہم جب دعوت کی فہرست تیار کرتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں، گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون کون آدمی ہم کو دعوت دیتا ہے، پھر انہی لوگوں کا نام ہم اپنے لسٹ میں لکھتے جاتے ہیں کہ یہ سب آدمی دعوت دیتا تھا، اس کو بھی دیں گے۔ اگر چھوٹ گیا ہے بعد میں یاد آیا تو کہتے ہیں ہاں فلاں آدمی نے بلایا تھا مجھ کو، اس کو بھی دینا ہے۔ یہ ہم بدلے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ سنت دعوت نہیں ہے۔ ہم اسی کو دعوت دیں گے جو ہم کو پہلے دے چکا ہے، اور اسی کو دیں گے جو بعد میں جس کے یہاں جانے کی امید ہے کہ ہم دیں گے تو وہ بھی ہم کو دے گا۔ اور اسی طریقے سے جہاں ہم دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل کی جتنی دعوتیں ہیں، اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم شادی کے کارڈ پر لکھتے ہیں ولیمہ مسنونہ، مسنون ولیمہ، لیکن وہ مسنون نہیں ولیمہ ہوتا ہے، اس ولیمے میں صرف اور صرف گناہ ہی ہوتا ہے۔ مسنون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس صرف اور صرف وہاں گناہ کا ہی ارتکاب ہوتا ہے، گناہ کی بھرمار۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یورپ کی تقلید، گناہ کے اندر، فحاشی کے اندر، عریانیت کے اندر ہم جتنے گناہ کر لیں گے نا اتنے ہی زیادہ ہم مہذب بن جائیں گے۔ ہم نے گناہ کو فخر کی چیز سمجھ لیا۔ میں بار بار یہ واقعہ سناتا ہوں، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہر سے دیہات میں آیا، اور دیہات میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ گاؤں کے چوراہے پر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دھکے دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، پیشاب کر رہے ہو، چوراہے پہ کھڑے ہو کے شرم نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ تم لوگ تو جلتے ہو، تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ دیہات کبھی شہر بنے ہی نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ دیہات شہر بن جائے۔ کہا دیہات شہر کیسے بنے گا بھائی؟ کہا کہ شہروں کے اندر چوک چوراہے پر لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، اور میں بھی اپنے گاؤں میں چوک چوراہے پر کھڑے ہو کے پیشاب کروں گا تو یہ بھی تو دیہات شہر بن جائے گا نا۔ تو یہی عقل ہماری ہے، یہی سوچ ہماری ہے کہ شہروں کے اندر لڑکیاں اسٹیج پر ناچتی ہیں اور مرد کھانا کھاتا ہے اور دیکھتا ہے، ہم بھی اپنے گاؤں دیہات میں ایسا کریں گے تو ہم بھی شہری بن جائیں گے۔ اللہ کے بندو، گناہ میں کسی کی تقلید کرنے کی وجہ سے آپ شہری نہیں بن سکتے، آپ مہذب نہیں بن سکتے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا ان کی حالت جا کے دیکھیے، وہ تو اپنی بیوی کا تبادلہ کر رہے ہیں، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اس کے پاس سکون پانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے،
ان کو سکون حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ تڑپ رہے ہیں، وہ بے چین ہیں، وہ مذہب سے آزاد ہے، وہ کسی اسلامی تہذیب کے پابند نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کون ایسا کام کرے کہ جس سے ہم کو قلبی سکون مل جائے۔ وہ اپنے سکون کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ایک رپورٹ پڑھا کہ یورپ کے اندر یہ طریقہ ہے کہ 10-20 دوست جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو اپنے دل کے سکون کے لیے کسی پارک میں چلے جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی بیوی کو گاڑی میں بیٹھا دیتے ہیں اور گاڑی کی چابی لا کر کے پارک میں اچھالتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جس کے گاڑی کی چابی چلی گئی وہ اس گاڑی کو ڈرائیو کرے گا اور اس کی بیوی کے گھر جائے گا، اس کی بیوی کے ساتھ رات بتائے گا۔ کہتا ہے کہ یہ سکون پانے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے رہتے سکون نہیں ملتا تو چلو دوسری کی فیملی کے ساتھ رات گزاریں گے، کہیں وہاں سکون مل جائے، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کیسے ملے گا؟ سکون تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دینے والا ہے سکون۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کسی چیز میں سکون ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو مذہب سے آزاد ہیں تو اپنی بیویوں کو اسٹیج پر نچاتے ہیں تاکہ اسی ذریعے سے ہم کو سکون مل جائے، لیکن ہم تو مذہب سے آزاد نہیں ہے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام کے پابند ہیں۔ اللہ نے ہم کو سکون پانے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے، ہم اس ذریعے کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آج غیر لوگ ہمارے اسلامی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، غیر لوگ ہمارے طور طریقے کو اپنا کر کے سکون پا رہے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، ان کا ایک دوست تھا انجینئر۔ وہ انجینئر جو ان کا دوست تھا وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ گیا تو اس نے کہا کہ میں بہت ڈپریشن کا شکار ہوں، میں بہت بے چین ہوں، میں ذرا سا اپنے گھر جاتا ہوں اور وہاں سے تھوڑی دیر میں آؤں گا تو اس کے بعد میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ جب گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گانا گاتا ہوں اور اس گانا گانے کی وجہ سے مجھ کو بڑا سکون ملتا ہے، میں بس وہ گانا گا کے آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کہا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے اور وہ بجانے والا جو ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں گٹار بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، وہ گٹار لیا اور اس کو بجانا شروع کیا اور بہت اچھے انداز میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، گٹار بجاتا رہا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کہ یہ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ جب وہ بہت ریلیکس ہو گیا تو آیا اور کہا کہ میں بالکل ریلیکس ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اب چلیے جہاں چلنا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ تم جو گٹار پر گا رہے تھے گانا، وہ گانا تم نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا کہ وہ گانا میرا ایک مسلمان دوست تھا جس نے مجھ کو سکھایا تھا۔ میں نے اس سے شکایت کی کہ مجھے بہت بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، تو اس نے مجھ کو یہ گانا سکھایا کہ اس کو جب پڑھو گے گاؤ گے تو تم کو سکون ملے گا۔ تو میں اسی کو جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو اس کو گا لیتا ہوں، مجھ کو سکون مل جاتا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی گانا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جس کو تم پڑھ رہے تھے۔ تو غیر قرآن کریم پڑھ کر کے اپنے آپ کو سکون میں لا رہا، غیروں کو قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے سے، تلاوت کے سننے سے سکون مل رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سکون جب ملے گا جب اپنے پارٹی کے اندر عورتوں کو لائیں گے، لڑکیوں کو لائیں گے، نچائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ویڈیو کیمرہ لگائیں گے تو ہم کو سکون ملے گا۔ اللہ کے بندو، سکون آپ ترس جائیں گے، تڑپ جائیں گے، لیکن سکون نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی ماتحتی میں اور اللہ کی اطاعت کے اندر سکون ہے، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں۔ لیکن آج ہم نے دعوت کی اس حالت، ایسی حالت بنا دی ہے کہ کوئی باغیرت انسان وہاں جانا گوارا نہیں کرتا۔ یقین جانیے آج بھی ہمارے معاشرے میں غیرت مند لوگ موجود ہیں، باپردہ خواتین موجود ہیں، باحیا خواتین موجود ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں آپ کے معاشرے کی وجہ سے کہ جاؤں گی نہیں تو کیا کروں گی۔ مرد جو غیرت مند ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کریں گے، مجبور ہیں معاشرے کی وجہ سے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کی خوف کی وجہ سے وہ آپ کے پارٹی میں جاتے ہیں، آپ کی دعوت میں جاتے ہیں۔ دعوت کی ایسی حالت بنا رکھی ہے کہ دعوت جانے کے لائق نہیں رہی۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن اس کے لیے دو شرط ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ دعوت دے اور آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہوں، آپ بدلے کی نیت سے نہ جاتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس دعوت کے اندر گناہ کا کام نہ ہو۔ آج جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں نا،
ابھی فوٹو لگ رہا ہے، ابھی ویڈیو چل رہا ہے، ابھی کیمرہ لگ رہا ہے۔ اللہ کے بندے ذرا سوچیں تو، آپ کی شادیوں کے اندر آپ کی دلہن کو کوئی بھی باغیرت آدمی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی غیر آدمی دیکھے۔ کوئی غیرت مند آدمی چاہے گا؟ آپ حضرات میں نوجوان بھی ہیں، آپ میں بوڑھے بھی ہیں، عمر دراز بھی ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا کوئی غیرت مند آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی غیر آدمی دیکھ لے؟ کبھی نہیں چاہ سکتا۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہوگی تو کبھی نہیں چاہے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، عورت کا پنڈال الگ بن گیا، مرد کا پنڈال الگ بن گیا، لیکن آپ تو حیرت یہ ہے کہ مرد کے پنڈال میں آپ کیمرہ لگا رہے ہیں، آپ اسکرین لگا رہے ہیں کہ بھائی کھاتے رہو اور دیکھتے رہو۔ ارے آپ کی بیوی ہے، وہاں دیکھنے کے لیے تو گاؤں کی اور بہت سی باپردہ خواتین بھی تو گئی ہیں، ان کو بھی آپ بے پردہ کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ دعوت کو دعوت رہنے دیجیے، ولیمہ کو ولیمہ رہنے دیجیے، ولیمہ کا معصیت بنا کے رکھ دیے، کیسے آدمی اس ولیمہ میں شرکت کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سے خدا را ابھی سے اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے۔ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میں اپنے دل کی درد کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم اگر میں اس درد کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا تو قیامت کے دن میں حافظ قرآن ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود میرا گریبان اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، تم بول سکتے تھے نا، تم کیوں نہیں بولے؟ میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر ہوگا تو میں اپنا فریضہ اس منبر سے ادا کروں گا، چاہے میں اس گاؤں کے اندر امام بن کے رہوں یا یہاں سے نکال دیا جاؤں، لیکن میں اپنا فریضہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ معصیت ہوگا تو میں بولوں گا ممبر پہ جا کر کے، اس لیے کہ ممبر یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنانا ہمارا فرض ہے، اگر ہم نہیں سنائیں گے تو قیامت کے دن ہماری گرفتاری ہو جائے گی۔ تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے دعوتوں کو، اپنے پروگرام کو ذرا مہذب بنائیے، اپنے پروگرام کو معصیت کا اڈا نہ بنا دیجئے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو ننگا ناچ ہونے لگے اور آدمی چاہ کر کے بھی آپ کی دعوت میں شرکت کرنا نہ چاہے۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ جس دعوت کو آپ قبول کر رہے ہیں اس دعوت کے اندر معصیت نہ ہو، تو وہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور وہ دعوت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ دعوت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم کو دعوت دی جاتی ہے، ایک آدمی کی دعوت ہوتی ہے، ہم اس دعوت میں 5 آدمی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے اور 4 آدمی کی اور اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانے کا وقت ہوا تو ایک صاحب اور آ گئے آپ کی مجلس میں، اب 5 آدمی ہو گئے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تھی 5 آدمی کو، ہو گئے 6 آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو لے کر کے اس میزبان کے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو اس کو میں اندر داخل کروں گا، اور اگر آپ کی اجازت نہیں ہوگی تو یہاں سے واپس کر دوں گا۔ اس میزبان نے کہا حضور کیسی بات ہے، آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان کی بھی اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندر لے کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بغیر دعوت کے کسی دعوت میں شریک ہو وہ چور بن کر جاتا ہے، اور نکلتا ہے تو ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دعوت ایک آدمی کی، شادی کے کارڈ پر لکھا ہوا ہوتا، ولیمہ کے کارڈ پر ایک آدمی کا لکھا ہوا ہوتا ہے، سنگل، لیکن ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس 5 بچے ہیں، 5 کو ساتھ لے کے جائیں گے اور 5 کرسی پہ بیٹھا دیں گے، اب بس اپنے بھی بیٹھ گئے، 5 بچہ کو بھی بٹھا دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے۔ ہاں اگر آپ کو ایسا ہے تو آپ اس کی اجازت لے لیجیے، اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ بغیر اجازت کے آپ اگر لے کے چلے جائیں گے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چور بن کر داخل ہوتا ہے، ڈکیت بن کر نکلتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کی دعوت ہے، گھر میں کھانا بند چولہا بند۔ ارے ایک آدمی کی دعوت دے دی نا، چولہا بند کر دو، عورت ہے کہیں سے کچھ منگوا کے کھا لے گی، سارے بچے کو لے کے چلے جائیں گے، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ تو دعوت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دعوت بدلے کی نیت سے نہ ہو، اور ساتھ ہی جس جگہ آپ دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں معصیت کا ارتکاب کرنا نہ پڑ جائے۔ اس لیے آپ ایسی دعوت کے اندر شرکت کریں جس میں معصیت کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر معصیت کے ارتکاب والی دعوت ہے تو جو آدمی جہاں تک کر سکتا ہو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماننے والوں کو کہیں اور ان کو منع کریں، خدا را اپنے معاشرے کو بگڑنے نہ دے، معاشرے کو بگڑنے سے بچا لیجیے۔ ابھی پانی بہت کم بہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ سیلاب، وہ طوفان آ جائے گا بے حیائی کا کہ آپ روکنا چاہیں گے لیکن روک نہیں سکیں گے۔
تو ہر پارٹی کے اندر، ہر پروگرام کے اندر عورتوں کی شرکت کو لازم سمجھ لیا گیا ہے۔ ارے بھائی، مردوں کا لڑکا کا ڈیٹ طے ہو رہا ہے تو لڑکا کو آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن لڑکی کو آنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جب لڑکا کا ڈیٹ طے ہو رہا ہے تو عورتیں کیوں آ رہی ہے؟ لڑکا کو دیکھنے عورتیں کیوں آ رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ ہے کہ لڑکی کو لڑکی دیکھنے جائے گی اور لڑکا کو لڑکا دیکھنے آئے گا، مرد کو مرد دیکھے گا اور عورت کو عورت دیکھے گی۔ یہ بھی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے غیرت مند لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، جو اپنے گھر کی عورتوں کو بارات میں لے جانا نہیں چاہتے، نہیں گوارا کرتے۔ آپ کی بستی میں ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے سنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو نہیں لے جاتے بارات میں، ہم لوگ نہیں چاہتے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ سب طریقہ غلط ہے، ہم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ لیکن ہم نے وہی سوچ لیا ہے نا کہ شہر میں آ کر کے، ہم اپنے گاؤں میں آ کر کے پیشاب کر دیے کھڑے ہو کر کے تو ہمارا گاؤں بھی شہر بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اگر یورپ کی اور آپ اگر امریکہ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم میں کیجئے، وہ تعلیم کے اعتبار سے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، کیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی بے حیائی کو، ان کو فحاشی کو، ان کی عریانیت کو اپنے معاشرے میں مت لائیے۔ ہمارے معاشرے میں باغیرت مرد بھی ہیں، باحیا عورتیں بھی ہیں اور باپردہ عورتیں بھی ہیں، اس لیے اپنے معاشرے کو جیسی حالت میں ہے کم سے کم ویسی حالت میں رہنے دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔